میں جلدی آفس سے گھر آیا اور اماں کو کھانے کا کہہ کر وضو کرنے چلا گیا۔ مغرب کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ جیسے تیسے وضو کیا اور نیت باندھ لی۔ دوران نماز بار بار اپنے گیلے چہرے کو اپنی کھلی آستینوں سے صاف کرتا رہا۔ رکوع میں جاتے خیال آیا اماں کی دوائی تو لانا بھول ہی گیا۔ اوہ، واپسی پر بچوں کی فیس کے لیے پیسے بھی ATM سے نکالنے تھے۔ پھر سجدہ کیا تو وہاں بھی گھریلو ذمہ داریاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نماز میں نیند کے جھٹکے آنے لگے۔ پھر کیا تھا، سجدے میں جاتے ہی نیند غنودگی کا جھونکا آ گیا۔ نیند میں عجیب منظر دیکھا۔ لوگوں کا ہجوم ہے، ہر کوئی یہاں وہاں بھاگ رہا ہے۔ کچھ لوگ کاغذ تقسیم کر رہے تھے۔ میرے پاس آ کر بھی کاغذ تھما دیا جس پر میرا نام لکھا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، اب جا کر وہاں سامنے جمع کرا دو۔ باقی سب جمع کروا رہے ہیں، پھر نام پکارا جائے گا فیصلے کے لیے۔ میں نے بھی جا کر کاغذ جمع کروا دیے اور لائن میں واپس آ گیا اور اپنا نام پکارے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ نام پکارا جانے لگا، فلاں ابن فلاں جنت، فلاں ابن فلاں جنت۔ اب تیسرے نمبر پر میرا نام پکارا گیا۔ میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، اب کیا بنے گا؟ ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا گیا، جہنم۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دو قد آور لوگ آئے اور مجھے گھسیٹنے لگے۔ میں پکارنے لگا کور کو، شاید یہ کسی اور کا نام ہوگا، میرا تو جنت والوں میں آنا تھا۔ مگر مجھے غصے سے خاموش کروا دیا گیا۔ ہمارے ہاں فیصلے میں غلطی کا امکان ہی نہیں۔ مجھے جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا تھا اور میں مدد کی بھیک مانگتا جاتا۔ نہ میں جھوٹ بولتا تھا، نہ دھوکے فریب دیتا تھا، نہ شراب اور نہ زنا جیسے کام میں ملوث تھا۔ پھر جہنم کیوں؟ مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ جہنم کی گرمی مجھے محسوس ہونے لگی۔ اندھیرے گڑھے میں مجھے پھینکنے کو تیار کھڑے تھے۔ مجھے اچانک اپنی نماز کا خیال آیا۔ نماز نماز کہاں ہو تم؟ نماز بھی خاموش۔ جہنم کی آگ کے شعلے مجھے لپٹنے کو بے چین ہو رہے تھے۔ مجھے جہنم دھکا دے دیا گیا۔ مجھے جیسے ہی دھکا دیا، ایک سفید بزرگ نے فوراً میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے جہنم سے باہر کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ پوچھنے لگا، آپ کون ہیں اور مجھے کیوں بچایا؟ کہنے لگے، میں تمہاری نماز ہوں۔ میں غصے سے چلایا، اب آ رہے ہو جب میں جہنم ڈلنے جا رہا تھا؟ اگر عین وقت پر تم نہ آتے تو میں تو چلا گیا تھا جہنم میں۔ پہلے نہیں آ سکتے تھے تم؟ بزرگ کہنے لگے، جیسے تم مجھے تاخیر سے پڑھتے تھے، کبھی بھی وقت پر نہیں پڑھا، ویسے میں بھی تاخیر سے آیا ہوں۔ کبھی تم نے مجھے وقت پر پڑھائی نہیں تو میں وقت پر کیسے آتا؟ میری اکھڑی سانس اب قدر بحال ہونے لگی۔ میری آنکھ کھلی۔ بیٹا خیر ہے، تم نماز پکار رہے تھے سجدے میں۔ میں خیریت سے خود کو ٹٹولنے لگا۔ میں زندہ ہوں، پسینے سے شرابور۔ ماں کے ہاتھوں کو چومنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا جیسے دوبارہ نئی زندگی مل گئی ہو۔ اور میں نے پختہ ارادہ کیا کہ آئندہ نماز میں کبھی سستی نہیں کروں گا۔ اور اب جہاں کہیں بھی جاتا ہوں وہاں بھی نماز کی فکر رہتی ہے۔ کان ہر وقت اذان سننے کو تیار رہتے ہیں۔ اب میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا نماز میں۔ دوستو، چاہیے نماز کے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، زمین یہاں سے وہاں کیوں نہ ہوں، بس یاد رکھنا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا نہ بھولیں۔ اوکے۔